بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور گناہ گار بندہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص ایسا تھا جو اپنی توبہ پر کبھی ثابت قدم نہیں رہتا تھا۔ جب بھی وہ توبہ کرتا اسے توڑ دیتا، یہاں تک کہ اسی حال میں 20 سال گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میرے اس بندے سے کہہ دو کہ میں تجھ سے سخت ناراض ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو اللہ کا پیغام دیا تو وہ بہت غمگین ہوا اور جنگلوں کی طرف نکل گیا، اور وہاں جا کر اس گناہ گار شخص نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کو دوبارہ وحی کرنی پڑی۔ اس شخص نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، اے رب الجلال، تیری رحمت کم ہو گئی ہے یا میرے گناہوں نے تجھے دکھ دیا ہے؟ تیری بخشش کے خزانے ختم ہو گئے ہیں یا بندوں پر تیری نگاہ کرم نہیں رہی؟ تیری عفو اور درگزر سے کون سا گناہ بڑا ہے؟ تو کریم ہے، میں بخیل ہوں، کیا میرا بخل تیرے کرم پر غالب آ گیا ہے؟ اگر تو نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا تو وہ کس کے دروازے پر جائیں گے؟ اگر تو نے دھتکار دیا تو وہ کہاں جائیں گے؟ اے رب قادر، اگر تیری بخشش کم ہو گئی اور میرے لیے عذاب ہی رہ گیا ہے تو تمام گناہ گاروں کا عذاب مجھے دے دے، میں ان پر اپنی جان قربان کرتا ہوں۔ اس بندے کی یہ دعا سن کر اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب دوبارہ وحی کی اور فرمایا، جاؤ میرے اس بندے سے کہہ دو کہ تو نے میرے کمال قدرت اور عفو اور درگزر کی حقیقت کو سمجھ لیا ہے، درگزر کی حقیقت کو سمجھ لیا ہے، معافی کی حقیقت کو سمجھ لیا ہے۔ اگر تیرے گناہوں سے زمین بھر جائے تو تب بھی میں بخشش دوں گا۔ سامعین کرام، یہ واقعہ لیا گیا ہے مکاشفۃ القلوب صفحہ نمبر 170 سے۔ تو اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ آدمی اور بندہ گناہ کرتا رہے، اللہ رب العزت معاف کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العزت غفور الرحیم ہیں، معاف کرنے پر قادر ہیں، لیکن اللہ رب العزت پکڑ بھی تو سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اس امید پر گناہ نہیں سرزد ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کر دیں گے۔ اللہ کریں گے، نہ امید بھی نہیں ہوں گے، لیکن اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ سامعین کرام، دعا ہے اللہ تعالیٰ